جس طرح ایک شخص جو ہے وہ خدا سے بات کرے تو اس کو ہم دعا کہتے ہیں. ہاللیلویا. اور یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. پرانے عہد نامہ کے مطابق یہودی اور اسرائیلی لوگ جو تھے جب وہ دعا کرتے تو وہ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو جاتے یا اونچی آواز میں کرتے، یا جب دعا کرنے جاتے تو کسی کو بتاتے تھے کہ میں ہیکل میں جا رہا ہوں اور میں دعا کرنے جا رہا ہوں. تو یسوع نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جاؤ اور دروازہ بند کرو اور اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ہم نے دعا جو ہے وہ خدا سے کرنی ہے. پہلی بات ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس سے دعا کرنی ہے، اور دوسری بات کیا دعا کرنی ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے معبود کا، کہ کس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، کس کی ہم دعا کرتے ہیں، اس کا معلوم ہونا چاہیے. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے خدا کا معبود کا نہیں پتا. لیکن مسیحوں کا جو خدا ہے، ایمانداروں کا خدا ہے، اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. ہاللیلویا. اور خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آمین. وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں خدا ان کی آواز کو سن لیتا ہے. پرانے عہد نامہ میں خدا کے نبی نے کہا کہ اسرائیل کا خدا سنتا ہے اور بولتا ہے اور دعا کا جواب دیتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا بولنے والا ہے، سننے والا ہے اور جواب دینے والا خدا ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور یسوع نے کہا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ہاللیلویا. اور ایک موقع پر کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اگر ہم دعا کریں گے تو ہم آزمائش میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ خداوند یسوع کے منہ کا کلام ہے. اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اور کلام کہتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ تنہائی میں دعا کرتا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جنگلوں میں جاتا اور دعا کرتا. کلام کہتا ہے کہ وہ پہاڑ پر جاتا اور دعا کرتا. وہ تنہا خدا کی حضوری میں جھکتا، پوری رات دعا میں گزارتا، اور جب پہاڑ سے نیچے آتا تو جس کے لیے وہ شفاعت کرتا وہ شخص جو تھا وہ شفا پا جاتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور یسوع نے ایک موقع پر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اسے مل جاتا ہے. کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ سب دعا کرتے ہیں. کتنے لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آمین. ہاللیلویا. یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا. اور بعض دفعہ ہماری دعا جو ہے وہ نہیں سنی جاتی. ہم کسی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں اور ہماری نہیں سنی جاتی. اور بعض دفعہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ابلیس کی تصویریں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. جس طرح دانیل نے 21 دن دعا کی روزہ میں ٹھہرا اور اس کی دعا کو جو ہے کسی موکل نے جو تھا شیطان کی اس نے روک لیا.
لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے روح میں متواتر دعا کی، خدا کی حضوری میں جھکا رہا، خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس کی دعا جو تھی وہ خدا کی حضوری تک پہنچ گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ آمین۔ جہاں پر دنیا کی کوئی طاقت کام نہ کرے، خدا کے خادم کہتے ہیں کہ وہاں پر دعا کام کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب کوئی دعا ہی نہ سے کرے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی خوش ہو تو وہ گیت گائے، غزلیں گائے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے، بزرگوں کو بلائے اور وہ مسح کیا ہوا تیل اس پر لگائے تو اسے اس پر دعا کرے، تو اس کے باعث وہ بیمار جو ہے وہ بچ جائے گا، شفا پائے گا، اس کی بیماری جاتی رہے گی، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور شاگردوں نے یسوع سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تو یسوع نے ان سے کہا پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہاللیلویا۔ خدا کی مرضی جو ہے وہ آسمان پر کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین پر بھی اس کی مرضی پوری ہو۔ جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا جانا تھا، اس نے جان دینی تھی، تو اس نے کہا، اس نے دعا کی، اس نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو۔ ہاللیلویا۔ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تم بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ یہ دعا ہے، ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ اگر اس کا بچہ اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر اسے مچھلی مانگے تو وہ اسے سانپ دے، یا اگر انڈا مانگے تو وہ اسے بچھو دے۔ تم زمینی ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے کا تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں، ہم خدا کو پکاریں، ہم خدا کی حضوری میں جھکیں، ہم خدا سے مانگیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی فکروں میں، دنیا کی مشکلات میں، بیماریوں میں، کمزوریوں میں پڑے رہیں اور ہم خدا سے دور ہو جائیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت مثال ہے دانیل کی کتاب میں صدرک، مسک اور عبدو نجو کی۔ بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنائی اور اس نے کہا کہ تمام اہل زمین جو ہے جب نرسنگا پھونکا جائے تو مورت کو، مجسمے کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ لیکن اس نے کہا، انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تو اپنے خداوند کے ہی آگے جھکتے ہیں، ہم اس کی عبادت اور اسی سے دعا کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں بچائے تو ٹھیک، لیکن ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہمیں موت بھی گوارا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ بٹی کی آگ 7 گنا زیادہ کی جائے، اور آگ جو تھی وہ زیادہ کر دی گئی، لیکن انہوں تینوں نے کیا کی؟ دعا کی۔ کیا کی؟
दुआ की जब उन्हें भट्टी में डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया, यहां तक वो आग में थे तो आग में भी दुआ करते रहे। जब दुआ की तो कौन आ गया? खुदा का बेटा यीशु आ गया। उसने कहा हमने तो 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा कौन है? मेरे अजीजों, कलाम कहता है, आइए यशायाह की किताब में से हम देखेंगे। अगर आप कलाम को पढ़ सकते हैं तो जरूर अपने साथ खुदा की आवाज को, बाइबल मुकद्दस को लेकर आया करें। यशायाह की किताब, उसका बाब नंबर 43 आयत नंबर 1 से पढ़ूंगा। और कलाम लिखा है, अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है, खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। यीशु हमारे लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, वहां से हमारी शिफायत करता है। और उसने ही हमारा फिदिया दिया ताकि हम बीमारियों से, कमजोरियों से, मुश्किलात से और गुनाह के असर से बच जाए। हालेलुया। खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों एक ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या देखा? मैंने अबलीस की को डायरेक्ट देखा। तो उसने कहा कि तू मेरा है, मेरे पास आ जा, तो मैं तेरे चर्च को लोगों से भर दूंगा। मैंने उससे कहा कि यीशु मेरी खातिर मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, वहां से मेरी शिफायत करता हूं। और मैंने जैसे खुदा की खिलाफ उससे जलना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, हम किसके हैं? आज ये हवाला खुदा ने मेरे सामने रखा है, तो मुझे इससे ईमान में तकवीत मिल रही है। यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदा कह रहा है तू मेरा है। तू किसी भी हाल में है, मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में, बेरोजगारी में है, या हालात नासाजगार है, जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन कलाम कहता है खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। हालेलुया। वो लोग जो दुआ करते हैं, आमीन, उनके बारे में खुदा कहता है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। हालेलुया। इस्राइल बहरे कुलसम से गुजरा, क्या वो डूब गया? नहीं। यरदन में से गुजरे, डूबे नहीं। खुदा का बंदा एलिया, उसने चादर मारी, यरदन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, वो गुजर गया, नहीं डूबा। इसी तरह अलीशा ने भी चादर मारी, दुआ करने वाला है, प्रस्तिश करने वाला है, और ईमानदार के लिए पानी भी अपनी जगह छोड़ देता है। तो बीमारी क्या चीज है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अल्लाह ने कहा, जब तू नदियों को अबूर करेगा वो तुझे ना डुबाएंगी, तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, शोला तुझे ना जलाएगा। क्या सदरक, मिसक और अब्दुल नजीर जले? नहीं। इसी तरह जो लोग खुदा के हुजूर में लिखते हैं, दानियल को शेरों की गार में डाल दिया गया, उसने कहा, देख खुदावन, इनके दांत तो बच्चियों बल्कि नेसों की मानिद हैं, मेरा भरोसा तू ही है, तू ही मुझे बचाएगा। और जैसे दानियल ने मौत में और उसने आलम रुबा में उसने उन दुश्मनों के दरमियान दुआ की, तो कलाम कहता है खुदा के फरिश्ता ने शेरों का मुंह बंद कर दिया।